ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاری آواز؟ جی ابھی کیا کلاس تھا ابھی آپ کا؟ حدیث؟ آج تو عقیدہ ہے، اس کے بعد تفسیر میم کا عقیدہ ہے نا ابھی؟ جی اسلامی عقیدہ ابھی جا رہی ہے؟ جی جی دیکھیے، اسلامی عقیدہ کا ایک پیج آپ لوگوں کو پڑھایا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ سر پورا پورا ایک پیج پڑھایا گیا تھا، ایک پیج کا PDF دیا گیا تھا، وہ پڑھایا جا چکا ہے، شاید یاد بھی ہوگا، یاد ہے؟ تو بتائیے اخلاص کسے کہتے ہیں؟ بتاؤ تم، جس کو پوچھے وہی بتائیے گا، اخلاص کسے کہتے ہیں؟ نہیں ابھی آف لائن میں ہی چل رہا ہے، ہم آن لائن والے سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ یا بتاؤ۔ اللہ کو مطلب اس طرح ایمان اس طرح ہونا چاہیے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہے ہیں یا پھر اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس طرح ایمان ہونا۔ تو الٹا کیا کہ سیدھا کیا؟ اچھا آپ بتاؤ۔ اللہ کی عبادت اس طرح کیجیے گویا اللہ کو آپ دیکھ رہے ہیں، ہاں، یا کم سے کم یہ یقین کیجیے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اچھا، اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ ہم نے بتایا تھا احسان۔ جبریل علیہ السلام نے احسان کے بارے ہی میں سوال کیا تھا کہ اخبرنی عن الاحسان، تو آپ نے اس کا جواب دیا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اب اللہ کی عبادت اس طرح کیجئے گویا اللہ کو آپ دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ کیفیت آپ کی عبادت میں نہیں پائی جاتی ہے تو کم از کم یہ کیفیت ضرور ہونی چاہیے کہ آپ کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ جی بندہ اللہ کو دیکھ رہا ہے یا پھر اللہ پاک اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہیں؟ اچھا، ان دونوں میں درجہ کس کا زیادہ ہے؟ اللہ کا درجہ تو ویسے ہی زیادہ ہے۔ کیا اللہ کا زیادہ درجہ ہے؟ دو مفہوم میں مطلب ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، تو کیا اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے؟ تو کیسے کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، آن لائن میں سے ذرا سا سوال کا جواب دیجیے گا۔ مسکان علی حاضر ہیں؟ توحید کی 4 قسمیں ہیں کہ 5 قسمیں ہیں؟ توحید کی 4 قسم ہے یا 5؟ چار گنتی کرائیے۔ ٹھیک 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 ہے، چوتھا کیا ہے؟ تو 4 آپ نے کیوں کہا؟ ہم نے سوال غلط کیا تو آپ کو جواب صحیح دینا چاہیے کہ توحید کی 4 قسمیں نہیں ہیں، توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اسماء فاطمہ موجود ہیں؟ جی ذرا بتاؤ تو، اس سے پہلے کہ درس میں شامل ہوئی تھی؟
تم نہیں تھی تو اس میں تمہارا نہیں ہوگا، چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ نکھت جہاں موجود آپ ہیں۔ توحید الوہیت کسے کہتے ہیں؟ توحید الوہیت کیوں کہتے، کسے کہتے ہیں؟ ہاں تو پڑھانے کا مقصد ہوتا ہے صرف کتاب ختم کرا دینا نہیں، ٹھیک ہے، مقصد ہوتا ہے یاد کرنا۔ کورس مختصر کیا گیا اور اسے مختصر بھی یاد کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں اسکول اور مدرسہ کے تعلیم میں یہی فرق ہے۔ اسکول میں سلیبس پڑھایا گیا کہ نہیں پڑھایا گیا، سال گزر جاتا ہے تو بچوں کو کسی طرح سے پاس کر دیا جاتا ہے، پروموشن کر دیا جاتا ہے۔ مدرسوں میں بطور خاص جب تک آپ سنائیں گے نہیں تب تک آپ کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا ہے۔ تو جو پڑھایا جاتا ہے اسے پڑھیے بھی، اور کچھ دن آپ کے پاس وقت رہتا ہے ان دنوں میں اسے یاد بھی کیجیے۔ تمام بہنوں کے لیے چاہے حاضر ہو، چاہے یعنی موجود ہو یا دور میں ہو، آن لائن یا آف لائن، تمام بہنوں سے گزارش ہے جو چیز پڑھائی جائے اس کی اہمیت کو اگر سمجھیے گا تو آپ یاد کیجیے گا، چونکہ آپ 3 سال میں عالمہ کا کورس کرنے جا رہی ہیں۔ مدرسوں میں عام طور سے کم 7 سال کا کورس ہوتا ہے یا 6 سال کا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پڑھائیاں جو ہوتی ہیں صبح 8 بجے سے لے کے کم سے کم 12 ساڑھے 12 بجے تک پڑھائی ہوتی ہے۔ جمعرات کو انجمن ہوتی ہے اور جمعہ کو چھٹی رہتی ہے، تو اتنا زیادہ پڑھانے کے بعد بھی 8 سال کا یا 6 سال کا کورس ہوتا ہے۔ یا ہفتہ میں صرف 4 دن آپ کا کلاس ہو رہا ہے اور اس میں بھی صرف 2 سوا 2 گھنٹے کا کلاس ہوتا ہے۔ تو کس طرح آپ کو اسے یاد کرنا چاہیے تاکہ اگر آپ کو عالمہ کا سرٹیفکیٹ ملے تو کہیں سے کسی جانب سے اعتراض نہ ہونے پائے، آپ نے کیا پڑھایا تو کچھ جانتے ہی نہیں۔ اس لیے اس کی اہمیت کو آپ سمجھیے۔ اگر یہ اہم چیز ہے جس میں آپ نے حصہ لیا ہے اور بطور خاص مشغول دنوں میں آپ نے اپنا وقت نکالا ہے تو اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے پڑھنا بھی چاہیے اور یاد بھی کرنا چاہیے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو ہم نے لکھ کے دیا ہو بہو وہی سنا دیجئے، مفہوم ادا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ علاوہ ازیں چاہے حدیث پڑھائی جائے، چاہے عقیدہ پڑھایا جائے، چاہے قرآن کا درس ہو، چاہے حدیث کی تشریح ہو، چاہے عربی ادب ہو، چاہے گرامر ہو، چاہے اصول حدیث ہو، یہ صرف ابتدائی اور بنیادی باتیں آپ کو بتلائی جا رہی ہیں مختصراً، تاکہ کسی بھی چیز کی بنیادی چیزوں سے آپ واقف ہو جائیے۔ کچھ پوچھا جائے حدیث کیا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بات اور کسی کام پر خاموشی کو حدیث کہتے ہیں۔ بتایا جا چکا ہے۔ تو ادارہ دعوت الحدیث کے اندر آپ تعلیم حاصل کیجیے گا اور اس کے بعد پوچھا ہے حدیث کیا چیز ہے تو آپ حدیث کے مفہوم نہیں بتا سکیے گا تو آپ کی بدنامی ہے، ادارہ کی بدنامی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، قرآن اگر پڑھیے گا کوشش کی گئی چھوٹی چھوٹی صورتیں جو عام طور سے ہر ایک کو یاد ہوا کرتی ہیں اور نماز میں آپ پڑھا کرتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ یاد بھی کراتی ہیں، ان صورتوں کا ہلکا سا ترجمہ یا ہلکی سی تفسیر آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے تاکہ آپ ان صورتوں کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ معنی اور تفسیر کے ساتھ سمجھنے کی بھی کوشش کیجیے۔ اول وہلے میں کسی نے آپ سے پوچھ دیا اچھا سورہ اخلاص میں کیا کہا گیا ہے تو آپ انہیں بتا سکتی ہے کہ سورہ اخلاص میں یہ باتیں بتائی گئی۔ آپ سے پوچھا جائے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے
شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہنے کا حکم کیوں دیا گیا، آپ اس کی تشریح کر سکتی ہے۔ آپ سے پوچھا جائے کہ بسم اللہ پڑھنے کی تاکید کیوں کی گئی، تو جو آپ کو پڑھایا گیا آپ نے ذہن و دماغ میں بسا کے رکھا ہے، آپ اسے بتا بھی سکتی ہیں، ورنہ پڑھایا تو گیا آپ نے بتا سکے تو اس میں آپ کی بدنامی تو ہوگی ہی، اس ادارہ کی بدنامی ہوگی۔ تو کوئی ایسا کام نہ کیجئے کہ جس کے نتیجے میں بدنامی بھی ہو، وقت بھی جائے، پیسہ بھی جائے، ذہن و دماغ بھی جائے، سفر کی تھکاوٹ بھی پیدا ہو جائے، سکون بھی چھن جائے اور اس کے بعد لا حاصل ہو جائے۔ تو میری بہنوں، اللہ کے واسطے اس کی اہمیت کو سمجھیے۔ دوسری کچھ باتیں یاد رکھ لیجئے، تو میں اس کے بعد تفسیر بتاؤں گا کہ علم قرآن ہو یا علم حدیث ہو، جسے آپ کہیے گا دین کا علم حاصل کرنا اور مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے۔ فرائض کی ادائیگی کے لیے کوئی ادا کرانے والا، کوئی سکھانے والا، پڑھانے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پڑھانے والے کا ادب و احترام آپ کی ذمہ لازم ہے، چاہے آپ کی طرح کے میم ہوں، چاہے مرد میں سے کوئی پڑھانے والا استاد ہو۔ جیسے جس طرح کوئی آدمی نماز پڑھاتا ہے، کوئی امام ہوتا ہے، آپ امام کے پیچھے نماز پڑھیے گا، اب بیچ میں حسر پھسر کچھ مت کرتی ہیں، کچھ نہیں کیجیے گا، صرف آپ کی کوشش ہوگی کہ امام صاحب جس طرح پڑھتے ہیں ہم اسے سنیں، سورہ فاتحہ دہرائیں، باقی سورتوں کو ہم سنیں۔ امام نے اللہ اکبر کہا ہم بھی اللہ اکبر کہیں، امام نے رکوع کیا ہم بھی رکوع کریں، امام رکوع سے اٹھیں ہم بھی اٹھ جائیں، امام سجدہ میں جائے ہم بھی سجدہ کریں، امام اٹھ کے بیٹھ جائے ہم بھی بیٹھ جائیں، امام پھر سجدہ میں جائے ہم چلے جائیں، امام اٹھ کے بیٹھ جائیں ہم اٹھ کے بیٹھ جائیں۔ اس طرح نماز پوری ہوگی، اللہ اکبر کے ذریعے نماز شروع کریں گے اور امام صاحب ختم کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز ختم ہو گئی۔ اس بیچ میں آپ میں سے کوئی بولتی ہے؟ ہاں، اگر امام صاحب سے بھول ہو جاتی ہے، امام صاحب سے غلطی ہوتی ہے قرآن پڑھنے میں، آپ میں سے کوئی جو آپ کے بغل میں امام ہو تو اس کو لقمہ دے سکتی ہے، ظاہر سی بات ہے، اور مرد امام ہیں ان کے پیچھے مرد حضرات ہیں وہ ان کو لقمہ دے سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ساتھ نماز ہوتی تھی، بیچ میں کوئی پارٹیشن اور پردہ نہیں ہوتا تھا، بعد میں پردے کا اہتمام کروایا گیا۔ حالانکہ نماز کی شرائط نہیں ہے کہ عورت مرد کے درمیان نماز میں پردہ رکھا جائے، یہاں پردے کا اہتمام کرایا جاتا۔ اس زمانے میں عورتوں کی سب پیچھے ہوا کرتی تھی اور مرد آگے نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے؟ مان لیجئے کہ عورتیں یہاں نماز پڑھتی ہے، مرد اس طرف نماز پڑھتے ہیں، امام اس کے آگے ہوتا ہے۔ اگر امام سے کوئی بھول ہو جاتی ہے، بھول ہو سکتی ہے، ان کو بیٹھنا تھا 2 رکعت کے بعد تشہد میں، وہ بیٹھے نہیں، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، تو مرد سے کہا گیا کہ آپ ہوشیار ہو کے امام کے ساتھ نماز پڑھیے، آنکھ بند کر کے ایسا نماز پڑھے کہ پہنچے ہوئے ہیں نہیں، آپ دیکھیے کہ امام کر کیا رہے ہیں اور سنیے کہ امام بول کیا رہے ہیں۔ اگر امام کو بیٹھنا تھا نہیں بیٹھے، اٹھ گئے، تو آپ کے پاس آنکھ ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ امام اٹھ جا رہے ہیں، اب ان کو ٹوکیے، کہیے سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ لیکن پیچھے اگر عورتیں نماز پڑھتی ہیں، مرد اگر کوئی ٹوک نہیں سکا اور عورتوں کو یقین ہے کہ امام صاحب سے بھول ہو رہی ہے، تو عورتوں سے کہا گیا اس طرح تالی بجاؤ۔ عورتیں بول نہیں سکتی ہے، سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتی ہے کہ آگے مرد ہے، ٹھیک ہے؟ اب پیچھے نماز پڑھتی ہے، سبحان اللہ بھی نہیں بول سکتی ہے، آپ کو بولنا کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، آپ کو تالی بجانا ہوگا، جس سے امام کو یہ پتہ چلے گا کہ مردوں کی طرف سے ہمیں متنبہ نہیں کیا گیا، تو عورتوں کی طرف سے ہماری تنبیہ ہو رہی کہ کچھ بھول ہوئی ہم سے۔ اگر اس واقعہ کو سامنے رکھیں تو یہ چیز سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی کہ امام سے اگر کوئی لغزش اور کوئی بھول ہو جائے تو امام کے پیچھے مقتدی چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، دونوں کو باضابطہ ہوشیاری کے ساتھ، ہوشیاری مطلب کہ پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر امام کے ساتھ کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا، وہ بھول گئے، کسی طرف ان کا ذہن چلا گیا، انسانی فطرت ہو ہی سکتا ہے، تو آپ میں سے کوئی ان کو بتا دیں گے۔
لیکن کوئی امام کے پیچھے بھی اگر مؤذن ہے یا مقتدی ہے نہیں بولے گا امام صاحب آپ سے چھوٹ جا رہا ہے. کہاں ادب و احترام کو مد نظر رکھیے اور کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ کیا معنی ہوتا ہے؟ اللہ پاک ہے. کیا مطلب؟ اللہ پاک ہے. امام صاحب کو کہہ رہے سبحان اللہ. امام صاحب تو الحمدللہ پڑھ چکے ہیں, پھر سبحان اللہ کہنا کیا معنی ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ تو غور کر لیے. سبحان اللہ, اللہ پاک ہے, مراد غلطیوں سے پاک ہے. سبحان اللہ. امام صاحب آپ سے بھول ہو رہی ہے, آپ غلطی سے پاک نہیں ہیں. یعنی یہ حرکت جو آپ نے کی ہے, آپ کو بیٹھنا چاہیے تھا آپ اٹھ گئے, آپ کو اٹھنا چاہیے تھا آپ بیٹھ گئے, یہ آپ سے بھول ہوئی ہے. لیکن اس بھول کے باوجود کوئی آدمی امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا, چاہے مسجد کا کمیٹی ہو, کمیٹی کا ذمہ دار ہو یا مسجد کے ذمہ دار ہو, چاہے بڑا عالم ہو چاہے چھوٹا بچہ ہو, چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو, کسی کو یہ اختیار نہیں دیا گیا اس طرح بولے امام صاحب نماز درست کیجئے. نہیں, آپ کو صرف اتنا بولنے کا حکم دیا گیا سبحان اللہ. مراد امام صاحب آپ سمجھئے اس جگہ پر آپ سے بھول ہو رہی ہے, بھول سے پاک تو صرف اللہ تبارک و تعالی ہے. آخر ایسا کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ آپ نے اپنا ایک نمائندہ بنایا, ترجمان بنایا, ٹرانسلیٹر بنایا, جو آپ کی بات کو اللہ تک پہنچا رہے ہیں. آپ نے ساری ذمہ داری امام کے حوالے کر دی ہے. تو امام آپ کے تمام تر مراد کو لے کر, نماز کی پوری شکل و حیت کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے. ظاہر سی بات ہے اس کی ذمہ داری بڑی ہے, اس پر کبھی ڈر طاری ہو سکتا ہے, کبھی کبھی آ سکتی ہے, کبھی بدن پہ لرزہ طاری ہو سکتا ہے, کبھی قدم ڈگمگا سکتا ہے, کبھی خوف اور دہشت کی صورت میں ان سے بھول بھی ہو سکتی ہے. تو ان تمام چیزوں کو خیال میں رکھتے ہوئے مقتدی اقتداء کر, امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے کو مقتدی کہتے ہیں, اقتداء کرنے والا, اور عورت ہو تو مقتدیہ کہتے ہیں, اقتداء کرنے والی. تو مقتدی امام جو آگے نماز پڑھاتے ہیں, مقتدی جو ان کی اقتداء کرتے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. امام اور مقتدی کا رشتہ بڑا نازک ہوتا ہے. آپ ان کی شان میں تھوڑی سی گستاخی نماز میں کر دیا, آپ کی نماز خراب ہو جائے گی. آپ نے بول دیا امام صاحب نماز ٹھیک کیجیے, گئے آپ کی نماز بھی ختم ہو گئی, ٹوٹ گیا آپ کی نماز. تو آپ کو بتانا ہے امام صاحب کو, تو کیسے بتائیں گے؟ سبحان اللہ. آپ کو بتانا تو کیسے بتائیے گا؟ تالی پیٹ دیجیے گا, پتہ چلے گا کہ ہم آپ کو متنبہ کر رہے ہیں. اسی چیز کو اسلام نے جو مسجد میں تعلیم دی ہے, سکھایا ہے, اس کو مسجد کے باہر برتنے کا حکم دیا گیا. کیسے برتیے گا آپ؟ مسجد میں جس طرح انسان پہنچتا ہے, گھر کے کام کاج کو چھوڑتا ہے, وضو کر کے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے, اور مسجد میں آ کر سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے. ٹھیک ہے, مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم کو کسی سے بات چیت نہیں کرنا ہے, سب سے پہلے مسجد کا حق ادا کرنا ہے. تو مسجد کا حق ادا کرتے ہوئے ہم نے 2 رکعت نماز پڑھ لی. اس کے بعد وقت ملتا ہے تو جو سنتیں پڑھنی سنت پڑھ لیتے ہیں. جب اقامت ہوتی ہے تو آپ چوکنا رہتی ہیں کہ بھائی اب اللہ اکبر کہہ کے آپ کو نماز کے لیے کھڑا کیا جا رہا ہے. تو آپ جلدی سے کھڑے ہوئیے, کندھے سے کندھے اور پاؤں سے پاؤں ملا کے کھڑے ہوئیے. ایسا نہیں ہے اب گرمی کے زمانہ ہے تو پنکھے کے پیچھے نیچے آپ کھڑی ہیں, اس سے ٹس سے مس نہیں ہوں گی, چاہے آپ کا سب ٹوٹ جائے. نہیں, آپ کو یہ نہیں دیکھنا, آپ کو سب جوڑنا ہے. سب درست آپ کی ہوگی تو نماز آپ کی درست ہوگی, اور سب اگر درست نہیں ہوگی تو نماز درست نہیں ہوگی. ان تسویۃ الصفوف من اتمام الصلاۃ, حدیث ہے کہ صفوں کو درست کرنا نماز کو مکمل کرنا ہے. تو کندھے سے کندھا بھی ملنا چاہیے اور پاؤں سے پاؤں, کانی انگلی نہیں ملنا. ایسا لوگ کانی انگلی ملا دیتے نہیں, پورا پاؤں سے پاؤں ملنا چاہیے. ایسی دیوار سب, ایسی گچ پلائی گئی دیوار آپ کی صف کی صورت میں ہو جائے کہ 20 اگر ایک کو ٹانا جائے پوری صف ہل جائے. اتنا مضبوط آپ کی صف ہونی چاہیے. امام صاحب نے اللہ اکبر کہا, بڑا ہو کہ چھوٹا سب نے اللہ اکبر کہا. سب ایک سمت میں کھڑے ہیں, کندھے سے کندھا ملا ہوا ہے, پاؤں سے پاؤں ملا ہوا ہے, سب کی توجہات کا مرکز سجدہ کی جگہ ہے. اب دائیں بائیں کچھ دیکھتے نہیں ہیں, بلکہ اب اللہ کے لیے نماز پڑھنے کی جو صورت امام اپنانے جا رہا ہے, ہم اسی ذرا شکل بناتے ہیں. امام اس طرح کھڑے ہوئے ہیں, ہم ایسے ہی کھڑے ہوں گے. امام کی نگاہ سجدہ کی جگہ پر ہے,
ہماری نگاہ اپنے سجدہ کی جگہ پر ہے۔ امام نے رفع الیدین کیا ہے، کان پکڑا نہیں ہے، یا ایسا رفع الیدین نہیں کیا ہے، یا ایسا رفع الیدین نہیں کیا، اس قسم کی چیزیں عورتوں میں چلتی ہے۔ مرد تو ایسا پکڑتے ہیں لیکن عورتیں ایسی کرتی ہیں جو سننے میں آیا وغیرہ۔ تو رفع الیدین کہا گیا ہے پانچوں انگلیاں آپ کی پھیلانا بھی نہیں ہے اور بالکل سٹانا نہیں ہے، نارمل ہے، کندھے اور کان کے بیچ تک آپ کا ہاتھ جس طرح جائے گا، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ مان لے کھٹک سے، یاد رکھیے گا۔ یہ بتایا جاتا ہے جس طرح کرفیو کے زمانے میں کوئی گزرتا ہے اور سامنے پولیس کے لوگ ہو تو آپ ہاتھ اٹھا کے بتاتے ہیں ہم سرنڈر ہیں، تو اللہ کے سامنے آپ کھڑے ہوئے ہیں تو گویا اللہ کے سامنے سرنڈر ہو رہے ہیں۔ یہ رفع الیدین در حقیقت اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے اور اس کی فرما برداری کو بجا لانے کے لیے ایک طریقہ ہے جس کو رفع الیدین کے ذریعے سے پیش کیا گیا۔ اب اٹھیے گا بھی تو ایسا رفع الیدین نہیں کیجیے گا، تو ہاتھ جھاڑنا ہو جائے گا۔ قرآن کہا، یہ حدیث میں کہا گیا رفع الیدین، دونوں ہاتھوں کا اٹھانا، تو دونوں ہاتھ اٹھائیے اور سلیقے سے اٹھائیے۔ گویا آپ نے اپنے آپ کو امام کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے تیار کر لیا ہے۔ جب تک امام نہیں باندھیں گے تب تک آپ ہاتھ اٹھانے کے باوجود بھی باندھ نہیں سکتی ہیں۔ امام باندھ لیا، اب آپ کا کام ہے آپ بھی ہاتھ باندھیے۔ ہم لوگ تو دیکھ نہیں رہے۔ اللہ اکبر کہتے ہیں نا، سن تو رہی ہیں؟ اللہ اکبر تو کیے تو بس کہاں کیا ہے؟ رفع الیدین کے بعد ہی اللہ اکبر کہہ کے باندھتے ہیں وہ، ہاتھ اٹھایا، ٹھیک ہے، اب اللہ اکبر کہا تو باندھ لیا، تو آپ اللہ اکبر سنتے ہی آپ کو ہاتھ باندھنا ہے۔ پوری نماز ہوگی، امام نے سلام پھیر دیا، کبھی آپ نے غور کیا؟ امام کو آپ نے آگے بڑھایا ہے، جب تک آپ نے اسے امام مانا ہے، چاہے مال میں آپ سے کم ہو، چاہے زمین و جائیداد میں آپ سے کم ہو، چاہے حسن و جمال میں آپ سے کم ہو، چاہے علم میں آپ سے کم ہو، لیاقت و صلاحیت میں آپ سے کم ہو، آپ نے اگر کسی کو امام بنا دیا تو آپ جتنے بڑے رہیں گے وہ بڑے رہیے، لیکن اس وقت تک آپ کا بڑا امام ہے، چاہے وہ چھوٹا ہی ہوگا، لیکن اس وقت آپ نے جب اس کو امامت کے مسئلے پہ کھڑا کر دیا یا ذمہ داروں نے نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھا دیا، وہ سب سے بڑا ہو گیا۔ اب اس کا نانا ہوگا کہ دادا ہوگا کہ بابا ہوگا، کوئی بھی ہوگا اس کے پیچھے۔ باپ بھی اپنے بیٹے کو نہیں کہہ سکتا ایسا نماز پڑھاؤ، نہیں بول سکتا، چاہے باپ ہو چاہے اس کا دادا ہو، وہاں ان کو بھی ادب و احترام کرنا پڑتا ہے کہ نہیں ہم نے اسے امام مانا تو اسی مناسبت سے ہم کو اب ان کے پیچھے چلنا ہے۔ گویا آپ نے ایک آدمی کو اپنا لیڈر چن لیا، ٹھیک ہے، امام کی شکل میں آپ نے اس کو لیڈر چن لیا۔ جب لیڈر چن لیا تو اس لائق اسے سمجھا آپ نے کہ وہ ہماری نماز کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچانے کے لیے ہمارا نمائندہ بن کے کھڑا ہوا ہے۔ جو سب سے اہم عبادت نماز کو آپ کا امام آپ کو اللہ تک پہنچانے کا ایک ذریعہ بنتا ہے، تو مسجد سے نکلنے کے بعد دنیاوی معاملات میں وہ امام آپ کا لیڈر اور نمائندہ کیوں نہیں بن سکتا؟ نماز یہی سکھلاتی ہے کہ جس چیز کو آپ نے مسجد میں پریکٹیکل کیا ہے، عملی انداز میں اس کا مظاہرہ کیا ہے، اب مسجد سے باہر نکلیے تو اپنے امام کو امام کا درجہ دیجئے۔ اگر وہ آپ سے کچھ کہتا ہو تو ان کی بات کو سنیے، ہاں اگر ان سے کوئی غلط بات اور بھول بات ہوتی ہے بڑے ادب و احترام کے ساتھ ان کو ٹوکیے، ان کے خلاف بکواس مت کیجیے۔ اب ٹوک سکتے ہیں سبحان اللہ کہہ کے، یا بڑے اچھے انداز میں نماز کے باہر امام صاحب اس مسئلے میں ذرا سمجھ میں نہیں آیا تو آپ اچھے انداز میں پوچھ سکتے ہیں، ڈانٹ کر ڈپٹ کر کچھ بات نہیں کر سکتے ان سے آپ، کیونکہ آپ نے ان کو امام بنایا۔ اسی انداز سے جب کوئی آدمی آپ کا ٹیچر بنا، پڑھانے کے لیے آئے، تو پڑھانے والا ہو یا پڑھانے والی ہو، آپ کو ان کی پڑھائی سمجھ میں آتی ہو یا نہ آتی ہو، آپ پہلے ادب و احترام سے اس کو سنیے، ٹھیک ہے؟ جب درس ختم ہو جائے آپ اس کو نوٹ کر کے رکھیے، اور اس کے بعد جس نے بھی آپ کو پڑھایا ہو بڑے اچھے انداز میں سے سوال کیجئے کہ میم یا سر یا استاد یا عالم جی یا امام صاحب یہ بات ہم کو سمجھ میں نہیں آئی، پھر وہ آپ کو اچھے انداز سے سمجھائیں گے۔ نماز یعنی دوران
اگر دوران میں ہی کچھ بات انہوں نے بتائی اور آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے فوراً ٹوک دیا۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ امام صاحب خطبہ دیتے ہیں اور کسی مقتدی نے بیچ میں اسی میں ٹوک دیا؟ یہ ادب و اصول ہے، آپ کو ٹوکنا ہی نہیں ہے۔ وہاں بولے گا تو صرف امام بولے گا، منبر پر خطبہ دیتے ہوئے صرف امام بولے گا۔ اب امام کا کام کیا ہے؟ وہ آپ سے پیچھے بلوا سکتا ہے، اللہ کہ کوئی اچانک ایسی ضرورت پیش آ جائے کہ بغیر بولے چارے کار نہیں ہے، تو اس وقت اس مجبوری کے تحت اتنی چیز کا اظہار کر سکتے ہیں۔ باقی کسی کو عام مسئلے کو سمجھنے کے لیے یہ بات ہم کو سمجھ میں نہیں آئی تو ہم کو سمجھا دیجئے، بولنا نہیں ہے۔ اگل بغل میں آپ کی سہیلی، آپ کے گھر کے لوگ، آپ کی بہنیں، آپ کی ماں، آپ کی بیٹی، آپ کے بچے کوئی بھی ہو، اگر نماز میں ادھر ادھر بھی کر رہے ہو، کہا آپ اس کو اشارت تک نہیں کر سکتے، ایسا بھی نہیں کر سکتے، کہا فقط لغوتا، اگر آپ نے ایسا کیا آپ نے لغو اور بیکار کام کر دیا، آپ کے جمعہ کو خطبہ کا ثواب کا ختم ہو سکتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ آپ ادھر تاک جھانک بھی نہیں کر سکتے، بہت سے ہاں السلام علیکم باجی، اب سلام بھی چل رہا ہے اور کلام بھی چل رہا ہے، اب مسکراہٹ بھی ہو رہی ہے اور اس کے بعد اشارہ بھی چل رہا ہے۔ جتنا بڑا علامہ اسما کیوں آ جائے، آپ کو پیچھے مڑ کے دیکھنا ہی نہیں ہے۔ آپ کو امام کے خطبات کو اور ان کی تقریر کو اور ان کے وعظ نصیحت کو سننے کے لیے ہما گوشت تن، پورا کا پورا جسم کان بنا دیجیے۔ اب ٹچ سے مت ہوئیے، اب کسی کو مجبوری تو ہلو کر سکتے ہیں، لیکن ادھر ادھر تاک جھانک کرنا، اب اگر کوئی بات اچھی لگی تو اپنی سہیلی کو دیکھ کے مسکرا دیا، یا اگر خراب لگی تو منہ بنا کے دکھا دیا۔ یاد رکھیے گا، یہ سب آپ کے جمعہ کے آداب کو مد نظر نہ رکھنے کا نتیجہ۔ وہ چیز جو مسجد میں سکھائی گئی، یہ ساری تعلیمات آپ کو مدرسے میں دی جاتی ہے، یہ پڑھایا جاتا ہے۔ اسی لیے پڑھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ بھی قرآن و حدیث کو سننے کے لیے بیٹھی ہیں تو بالکل پورے کان کے ساتھ، پورے ہوش و حواس کے ساتھ پڑھانے والے کے بات کو سنیے، وہ کس طرح پڑھاتے ہیں یا پڑھاتی ہیں اس کو سامنے رکھیے۔ اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز ہم کو سمجھ میں نہیں آئی، ہلکا سا نوٹ کر لیا، ٹھیک ہے ہم امام صاحب سے یا معلمہ صاحب سے بعد میں سوال کرنے گے، یہ بات ہم کو سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ طریقہ ہے۔ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو یا تو کبھی استاد آپ سے بدزن ہو جائیں گے یا آپ استاد سے بدزن ہو جائیے گا، تو ان کو پڑھانا نہیں آتا ہے، مولانا صاحب اس کو بدل دیجئے، کوئی دوسرے سر کو لے آئیے۔ اس قسم کی باتیں آپ کی طرف سے آ سکتی ہیں۔ پڑھانے والی بھی کہیں گی فلاں بچی تو بہت بیچ میں بکتی رہتی ہے، تو ان کو بتائیے کس طرح نہیں بکنا چاہیے۔ تو دونوں طرف سے ایک دوسرے کے خلاف گویا بغاوت کا مزاج پیدا ہو جائے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ سکھانا بھی چاہیں گے تو آپ سیکھیے گا نہیں، اور آپ سیکھنا بھی چاہیں گے تو وہ مزاج آپ کی طرف جائے گا نہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ اس لیے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، جو پڑھایا جاتا ہے پڑھانے والا جیسا ہو، دیکھیے وہ صحیح پڑھاتے ہیں کہ غلط پڑھاتے ہیں۔ اگر بھول ان سے ہو رہی ہے، انسان ہے، کسی سے بھول ہو سکتی ہے، بھول ہو رہی ہے تو اسے نوٹ کیجئے۔ درس کے درمیان بولنے کے بجائے درس ختم ہوا، اب اس کے بعد آپ سوال کر لیجئے، سوال کرنے کی اجازت ہے، سوال کیجئے۔ اب وہ نہیں بتاتے ہیں تو اس کو دیکھا جائے گا کیوں نہیں بتاتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو وہ سمجھانے کی کوشش کیا، نہیں سمجھا سکے، ٹھیک ہے آئندہ ہم اچھے انداز میں سمجھا دیں گے۔ تو اس چیز کو بطور خاص ذہن میں رکھنی چاہیے۔ علاوہ ازیں مسجد کا اور مدرسے کا ایک اپنا نظم ہوتا ہے، اپنا انتظام و انصرام ہوتا ہے۔ وہاں دنیاوی چیزوں کے بالمقابل دینی اعتبار سے بھی خاص اس کا ادب و احترام بھی کرنا چاہیے، کیونکہ آپ احترام والی چیز کو سیکھنے آئی ہیں۔ احترام والی چیز کیا ہے؟ وہ دین سیکھنا ہے۔ دین آپ کو باادب بناتا ہے۔ ابھی ایک حدیث آپ نے پڑھی تھی گزشتہ سے پیوستہ ساتھ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی آیا اور مسجد کنارے میں کھڑا کھڑا پیشاب کرنے لگا۔ پڑھی حدیث؟ اس حدیث کے مفہوم آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ ذرا بتائیے۔ تھی اس وقت؟ ٹھیک ہے، بتا سکتی ہے آپ؟ بتاؤ اس حدیث کے مفہوم کیا سمجھیے؟ یہ تھا کہ جو پیشاب ہے وہ ناپاک نہیں ہے، اور ناپاک نہیں ہے، ناپاک ہے اور اس کو پانی سے پاک کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہوا پیشاب کے سلسلے میں۔ وہ اس ٹائم جو مطلب وہ پیشاب کر رہے تھے تو اس ٹائم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ ٹوکنے نہیں، مطلب کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوکنے سے منع کیوں کیا؟ جی، اس کے بعد آپ نے کیا کام کیا؟
आप एक बाल्टी में पानी में अच्छा सुनिए, अब इसका नतीजा हम एक जुमला में आपको बताते हैं, इसको याद रखिएगा और हदीस पूरी आपके जहन में रहेगी। क्या है? जो काम पानी बहाकर किया जा सकता है उस काम के लिए खून बहाने की ज़रूरत नहीं है। है समझ में? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं छोड़ते, साहबा हाथ पैर चला देते, उसके ख़ानदान के लोग आते, खूनरेदी हो जाती, लड़ाई हो जाती, मस्जिद में एक फसाद बर्पा हो जाता कि हमारे आदमी को ऐसा मार दिया, उसको ऐसी बीमारी करा दी, ये कर दिया वो कर दिया। आपने अपने अखलाक का सबूत दिया, ठीक है अभी पेशाब करता कर लेने दो। उसके बाद पानी मंगाया, पानी बहा दिया, उससे पानी नहीं फेंकवाया, पानी अपने सहाबा से मंगवाया और सहाबा ने पानी ला के दिया और उसे बहा दिया। उसके बाद आपने कहा बाबू सुनो, ये मस्जिद है, ये पेशाब पैखाने की जगह नहीं है, ये नमाज पढ़ने की जगह है। कितने अच्छे अंदाज में आपने समझाया है। वही कहा जो काम पानी बहाकर किया जा सकता है उस काम के लिए खून बहाने की ज़रूरत नहीं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक दिया है। दूसरी बात यह है, मस्जिद में इंसान बड़ा जज्बाती हो जाता है। कोई आदमी आया उल्टा सीधा कर दिया, तुमको समझ में नहीं आता है मस्जिद में ये काम किया जाता है, भाई वो उसको नहीं मालूम था ऐसा कर दिया। अब आपकी जिम्मेदारी समझाने की है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, बच्चा तो बच्चा ही है। अब कुछ बड़ों को देखा गया उनको ऐसा डांटते हैं, वो कभी बच्चा मस्जिद आने की हिम्मत ही नहीं करते। कोई आदमी वज़ू कर रहा है, वज़ू करने में मुझसे गलती हो रही है, कुछ पानी का छींटा पड़ जाए, तमीज़ नहीं है, अब वज़ू करने का भी शौर नहीं है। अगर वो नया आदमी होगा बोले इस मस्जिद में तो कोई अदब व एहतराम नहीं, छोड़ के चला जाएगा, और अगर पुराना आदमी होगा तो लड़ाई कर लेगा। ये सब तरीक़ा वहाँ सिखाया जाता है। क्या सिखाया गया? उस हदीस में सिखाया गया कि आदमी को नुकसान से बचाना है। अगर वो अचानक पेशाब रोकता है, ठीक है, तो उसको बीमारी होगी, और अगर नहीं रोकता भागता है, तो अभी तो एक किनारे पेशाब कर रहा था, अगर मस्जिद तरफ भागा पूरा मस्जिद में गंदगी फैला देगा, हो सकता है ना। तो कहा उसको छोड़ दो, कर लेने दो। जब कर लिया तो उसको समझाने का मौका मिला, देखा कितना अच्छा इंसान है भाई, उसकी मस्जिद में इबादत की जगह पर हमने ऐसी हरकत की है, उसके बावजूद उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा। एक बात। दूसरी बात यह है गुस्सा हो जाना, यह भी फितरत है। कोई आदमी अनजान नहीं है, जानबूझ के ऐसा करता है, उसको तो रोका जा सकता है। एक अनजान आदमी है, उस पर गुस्से का इजहार कीजिएगा तो वो फिर आदमी बदजन होकर भाग जाएगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की अखलाकी तालीमात हमारे सामने रखी। तो क्या बताया कि मस्जिद हो या मदरसा, इस अखलाकी तालीमात को इस तरह सिखाया जाता है कि जितना इल्म आपके पास आया है उतना आपका अमल उस पर होना चाहिए। कोई इंसान 100% नहीं कर सकता, लेकिन करने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। इल्म का एक वज़न होता है। इल्म आपके पास नहीं था तो ताक झांक इधर उधर कर रहे थे, अब आपके पास इल्म आ गया तो आपका ऊपर इतना वज़न तारी हो चुका है, रख दिया गया है कि उसके नतीजे में आप इधर उधर नहीं देखिएगा। उस इल्म की अहमियत को समझते हुए इमाम से और मुदर्रिस से उन बातों को सीखिएगा जिन बातों को सीखने के लिए यहाँ बैठी हुई है। इससे पहले बात आई थी गुज़श्ता दर्स में कि मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा दावा कर दिया, उसको याद रखिएगा। पूछा किसी ने कि अभी रूए ज़मीन पर सबसे बड़ा आलिम कौन है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। उस वक्त में मूसा अलैहिस्सलाम सबसे बड़े आलिम थे कि बड़े भी नबी हैं, और नबी से बड़ा कोई आलिम होता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं हूं। मूसा अलैहिस्सलाम का ये कहना कि मैं हूं अल्लाह ताला को पसंद नहीं आया। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त में सबसे बड़े आलिम थे, लेकिन उस इल्म पर थोड़ा सा फ़ख्र का मामला झलकना शुरू हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा ठीक है, फला जगह पर जाओ, मजमउल बहरैन, दो दरिया के मिलने की जगह पर जाओ, एक अल्लाह का बंदा मिलेगा, उनसे ज़रा तुम बातचीत करो, तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारे पास कितना इल्म है, जिसका तज़किरा बाज़ाब्ता सूरह कहफ में किया गया। मूसा अलैहिस्सलाम गए, वहाँ पहुँचे, तफसील पढ़ लीजिएगा। उससे मुलाकात हुई, मुलाकात के बाद कहा मैं आपके साथ रह करके कुछ सीखना चाहता हूँ।
زمانے کا نبی ہے، سب سے بڑا عالم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر بھیجا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آئی یہ ہم سے زیادہ جانکار ضرور ہوگا، تب کہا کہ میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، آپ کا ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو صحبت کا اثر پڑتا ہے کہ چلو چلتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے جو کام میں کروں گا وہ تم کو سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، زبان بند رکھنا، بولنا مت۔ تو مثلا میں کہا ٹھیک ہے کوشش کروں گا، میرے اختیار میں ہوگا تو روک لیں گے، آگے بڑھے۔ آگے بڑھے تو سب سے پہلا معاملہ آیا کہ ہم کو دریا پار کرنا ہے، ٹھیک ہے، کشتی پہ سوار ہوئے۔ تو کشتی بڑی خوبصورت تھی، اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوتے ہوئے کشتی کچھ حصے میں نقصان پہنچا دیا، توڑ دیا۔ بولا بڑا اچھا آدمی آپ ہیں بھائی، آپ کو تو کشتی والا لے بھی جا رہا ہے، آپ سے کرایہ بھاڑا بھی نہیں لے رہا ہے، اس کی کشتی میں آپ نقصان ہی پہنچا دے رہے ہیں، اگر کچھ ہوا تو سب کو لے کے ڈوب جائیے گا۔ کہا تھا بولنا مت۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے سوری کہا، ٹھیک ہے آپ نہیں بولیں گے۔ آگے بڑھے، ایک بچہ کو دیکھا بڑا خوبصورت تھا، ٹھیک ہے، اس بچے کو اس آدمی نے مار دیا، جی قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنا بڑا ظالم انسان ہے جی، چھوٹا بچہ کتنا حسین و خوبصورت بچہ ہے، اس کو مار دیا آپ، لقد جئت شیئا نکرا، بالکل بڑا ناپسند آپ نے کام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق یقیناً وہ کام غلط تھا، اس مناسبت سے انہوں نے عالمانہ شان کی بنیاد پر کہا کہ بالکل غلط کیا آپ نے، ایک بچے کو مارا کیوں؟ پھر انہوں نے کہا، منع کیا تھا نہ بولنے، کہ ٹھیک ہے اب نہیں بولیں گے، اور آگے بڑھے گئے۔ ایک محلے سے گزرے تو کہا کہ بھائی رات ہو چکی ہے، آپ کے یہاں مہمان رہ سکتے ہیں، ایک دو وقت کا کھانا انتظام کر دیجئے، یہ سو جائیں گے، پھر رات ختم ہوگی نکل جائیں گے۔ تو محلے کے لوگوں نے کہا نہیں یہاں امام ہم کسی کو مہمان بناتے نہیں، حالانکہ وہاں دستور تھا مہمان بنانے کا، اس مناسبت سے انہوں نے کہا مہمان نہیں بنائے گے۔ جب نکلے ایک دیوار کو دیکھا بالکل گری جا رہی ہے، ایک دیوار گر رہی ہے، تو حضرت خضر نے اس میں ہاتھ لگایا، اس کی مرمت کر دی۔ تو موسیٰ نے کہا کہ بھائی تو بڑا اچھے انسان ہے، جس محلے کے لوگوں نے آپ کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا، اس محلے میں اگر دیوار گر رہی ہے تو گرنے دیتے ہیں، آپ کو ٹھیک کرنے کی کیا ضرورت ہے، کم سے کم اس کی مزدوری مانگ لیجئے۔ انہوں نے کہا نہیں مزدوری کے لیے ہم نے کام نہیں کیا۔ تب کیا کہا، ھذا فراق بینی و بینک، اب ہمارے درمیان تمہارے درمیان اب جدائیگی ہوگی۔ اب من قریب تمہیں بتا دوں گا کہ ہم نے یہ سب کام کیوں کیا ہے۔ پھر انہوں نے بتایا، کیا بتایا، کشتی کو ہم نے اس لیے توڑا ہے کہ اس پار جو حاکم ہے، سردار ہے، سربراہ ہے، بادشاہ ہے، وہ ہر اچھی کشتی کو لے لیتا ہے۔ اتنی خوبصورت کشتی ہے، ادھر ہم پار ہو کے جائیں گے اور اس میں کوئی عیب نہیں رہے گا تو اپنی شان کے لائق وہ سمجھے گا اور لے لے گا، ضبط کر لے گا۔ میں نے تھوڑا سا عیب لگایا تاکہ بادشاہ کو سمجھ میں آئے یہ عیبدار چیزیں ہمارے لیے مناسب نہیں، وہ چھوڑ دے گا۔ چھوڑ دیا، لڑکا کو ہم نے ذبح کر دیا، اب کو لگا کہ چھوٹا بچہ کو مار دیا۔ قرآن کہتا ہے اس بچے کی وجہ سے اس کے ماں باپ گمراہ ہو جاتے ہیں، یہ بچہ اپنے ماں باپ کی گمراہی کا ذریعہ بن رہا تھا۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن مجھے یہ خبر ملی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، میرے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی، اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا۔ یہ بچہ جو ہی بڑا ہوگا اپنے باپ کو بھی جہنم میں لے جائے گا اور ماں کو بھی جہنم میں لے جائے گا، ایسے بچے سے نہ بچہ ہونا زیادہ بہتر، اس لیے ہم نے کاٹ دیا۔ تیسری بات، وہ جو دیوار گر رہی تھی، دیوار کو میں نے اٹھا دیا۔ محلے والے نے قصور کیا ہے نا، لیکن دیوار کے پیچھے کچھ خزانہ چھپا ہوا ہے۔ یہ بچے جو ہے تو بچے یتیم بچے ہیں، اس کے باپ نے اپنے بچے کے لیے خزانہ اس میں چھپا دیا ہے، اگر وہ دیوار گر جاتی ہے اس کا خزانہ مال ظاہر ہو جائے گا، لوگ اس سے لوٹ لیں گے، یہ بچے کا کیا قصور ہے؟ تو اس کے بعد انہوں نے کہا ہم نے اسی لیے ٹھیک کر دیا کہ جب تک بچہ بڑا ہو جائے گا اپنا خزانہ اس میں سے نکال لے گا۔
یہ وہ چیزیں ہیں جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رحم فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پہ، اگر وہ صبر کرتے تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی علم کی صورت میں۔ مطلب کیا ہوا؟ اگر کوئی انسان مخلصانہ آپ کو سکھاتا ہے، اگر بیچ میں ادھر ادھر کیجیے گا تو بہت ساری چیزوں سے محروم رہ جائیے گا۔ اگر اس نے سکھایا اور آپ نے توجہ نہیں دیا تب بھی محروم رہ جائیے گا۔ اگر وہ سکھا رہا ہے اور بیچ میں کچھ کسی قسم کی بات دے کر کے آپ اس کے ذہن کو الجھا دے رہے ہیں تو جو سمجھ کے اور سوچ کے آیا ہے وہ آپ کے سامنے پورے طور سے بیان نہیں کر سکا۔ آپ کی ایک بولی کے نتیجے میں ان کے ذہن سے وہ ساری چیزیں نکل گئیں۔ تو کبھی کبھی غصہ اسی لیے آتا ہے کہ ہم نے تو پلان بنایا ہے، ہم نے تیاری کی ہے، خطبہ تیار کر کے ذہن بنایا ہے اور تیار کر کے اپنے بتاتے ہیں کہ اتنے لمبی چوڑی تقریر ہے، ہم کو 35 منٹ میں اور 30 منٹ میں مکمل کرنا ہے، تو اسی انداز سے آدمی سیٹ کرتا ہے، اتنا بولیں گے، یہ بولیں گے، اس کو یہ بولیں گے، اس کو بولیں گے، اور بیچ میں کوئی آدمی ادھر ادھر کرتا ہے سارا ذہن سے نکل رہا تھا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر وہ مضمون کو پورے طور سے بیان نہیں کر پاتا ہے۔ تو جو سوچ کے رکھا تھا اگر بیچ میں تھوڑی سی توجہ بدل گئی، بٹ گئی، تو وہ چیزیں نکل جاتی ہے، جو سیٹ تھا پروگرام، اس پروگرام میں کمی آ جاتی ہے۔ اس مناسبت سے کہا گیا کہ بیچ میں کسی قسم کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ کو سیکھنا ہے اور یقیناً سیکھنا ہے تو ادب و احترام کا بطور خاص خیال کرنا چاہیے۔ جو سکھایا جاتا ہے اس کو بھی یاد رکھیے۔ جو سکھانے والے ہیں یہ مت سوچیے کہ ہم پیسے دے رہے ہیں تو ہم نے خرید لیا ہے کہ ہم جیسے چاہے بول دیں گے، یا کہیں اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ جو بھی سکھا رہا ہو پیسہ دیجئے کہ نہ دیجئے، لاکھوں روپیہ دے دیجئے گا، اس علم کے سکھائے گئے چیز کی قیمت نہیں بن سکتی ہے۔ جس نے قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ کی آیتوں کو معمولی قیمت پر مت بیچو۔ تو تعویذ گنڈا کرنے والے کیا کہا؟ ہم تو 5-5 ہزار میں تعویذ دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا معمولی قیمت مت بیچو، تو 10 روپے نہیں لیتے ہم، 5,000 اور 20,000 25,000 لیتے ہیں، تو معمولی قیمت پر تو بیچا نہیں ہے، زیادہ قیمت لیا ہے۔ علماء اس پر لکھتے ہیں کہ پورا زمین و آسمان کی ساری چیزیں قرآن مجید کی ایک آیت کی قیمت نہیں بن سکتی ہے۔ سب کچھ اٹھا کے دے دیجئے اور کہیں کا مسئلہ بدل دیجئے، نہیں کر سکتے ہیں کہ پوری زمین و آسمان کی ساری نعمتیں قرآن مقدس کی کسی ایک آیت کی قیمت نہیں بن سکتی۔ اس لیے جب پڑھایا جاتا ہے آپ اس کی قیمت نہیں دے سکتے، کم دیجئے یا زیادہ دیجئے، پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیے یا اپنا آن لائن پڑھیے، قیمت نہیں دے سکتے، بلکہ شکر گزار ہونا چاہیے جو انسان بھی آپ کو پڑھاتا ہے کہ آپ کی رہنمائی کا انہوں نے ایک سامان کیا ہے۔ کیوں کیا بھائی؟ یہ کسی طریقے سے آپ پڑھ لیجئے۔ بہت ساری بہنیں ہماری ایسی ہیں جنہوں نے کہا ہم فیس نہیں دے سکتے، پڑھ سکتی ہو اب پڑھ لیجئے۔ فیس کا کوئی مسئلہ نہیں، اس سے پہلے بھی میں نے کلاس کیا ہے، فیس میرے یہاں کوئی چیز نہیں، دے سکتا الحمدللہ دیجئے، زیادہ دے سکتے تو زیادہ دے دیجئے، نہیں دے سکتے ہیں تو مت دیجئے، مگر آپ پڑھائی کو اسی ادب و احترام کے ساتھ اور اصول و ضابطے کے ساتھ پڑھیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم ہمیں دی ہے اور اس مناسبت سے پڑھنے پڑھانے کا ایک طریقہ بتلایا ہے۔ جب بھی کوئی درس دیتا ہو، ہم ہی نہیں کوئی بھی درس دیتا ہو، بیچ میں درس کے دوران، کلاس کے دوران یا اجتماع میں بیان کے دوران کسی کو بولنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، وہ خاموشی سے سنے اور اس کے بعد کچھ چیز کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ بھائی یہ سمجھ میں نہیں آیا، باجی ذرا یہ بتا دیجئے، مولانا صاحب ذرا یہ بتا دیجئے، امام صاحب یہ بتا دیجئے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس سے پوچھیے گا، وہ بھی سمجھیں گے کہ بچے یا بچیاں یا عورتیں یا خواتین یہ سیکھنے کے لیے پوچھ رہی ہیں، آپ بڑے اچھے انداز میں آپ کو سمجھائیں گے۔ وہ کوشش کریں گے کہ جس طرح آپ کے لیول میں اتر کر آ کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر آپ کی سلسلے میں ان کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو ویسی خالی صرف سوال ہی کرتی ہے، اب جتنا آپ بولتے رہ جائیے وہ آپ کی بات پہ توجہ ہی نہیں ملے گا۔ اس لیے ان چیزوں کو بطور خاص ذہن میں رکھیے اور سیکھنے سکھانے کے حد تک اس بات کو سامنے رکھیے۔ عقیدہ کا کلاس ہو کہ اصول حدیث کی کلاس ہو، عربی ادب کی کلاس ہو کہ گرامر کی کلاس ہو، حدیث کی کلاس ہو یا قرآن مقدس کی تفسیر کی کلاس ہو، پڑھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم با ادب بنیں گے، سیکھیں گے اور سکھائیں گے۔ مقصد کیا ہوگا؟ جو چیز ہم سیکھ رہے ہیں اس کو اپنے اندر جمع کر رہے ہیں، یہ دیکھنا ہے کہ کیسے بولا جاتا ہے، کیسے بتایا جاتا ہے۔ کسی چیز کو اگر اس کی زبان سے بڑا گاڑھا جملہ نکل گیا
تو پھر اس کو سمجھانے کے لیے اس کو کتنا آسان کیا جاتا ہے. آپ نے اس چیز کو مد نظر رکھا ہوگا, اس کا خیال کیا ہوگا کہ ایک آدمی بول رہا ہے, اس کے اپنے بولنے کا انداز ہے, پڑھے لکھے کے درمیان بول رہا ہے تو اس کا انداز الگ ہوتا ہے, خطبہ کی زبان الگ ہوتی ہے, خطبہ کی زبان الگ ہوتی ہے, پھر پڑھانے کا ایک انداز الگ ہوتا ہے, بڑے لوگوں کو سمجھائیں تو اس کا انداز الگ ہوتا ہے, چھوٹے بچے کو سمجھائیں تو اس کا ایک انداز الگ ہوتا ہے. تو جو آدمی چھوٹے بچے کو پڑھا لیا وہ کسی کو پڑھا سکتا ہے, یاد رکھیے گا, کیونکہ چھوٹے بچے کی حرکات و سکنات کو دیکھ کر آدمی حیران و پریشان ہوتا ہے, لیکن اپنے انداز میں اس کو کوشش کرتا ہے, اپنے آپ کو نیچا اتارتا ہے, بچہ کو اوپر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ کو نیچا کرتا ہے, تب اس کی بات سمجھی جاتی ہے اور اس کو سمجھایا جاتا ہے. ان چیزوں کو یاد رکھیے, یاد رکھیں گے. اگر کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہم غصہ ہو گئے, لگتا ہے ذرا میرا مزاج اس سلسلے میں تنک مزاج جس کو بولتے ہیں, خطبہ کے وقت میں بطور خاص اگر کوئی بولتا ہے, چاہے مسجد کا صدر سیکریٹری کیوں نہ ہو, ہم اس کو وہیں ڈانٹ دیتے ہیں. کیوں کہ ممبر کا مالک میں ہوں. آپ صفائی کا انتظام کیجئے, پانی کا انتظام کیجئے, چپل جوتے کہاں رکھا ہے اس کا انتظام کیجئے. آپ نے جب تک ہمیں امام رکھا ہے تو امام جو ہوتا ہے مصلی کا مالک ہوتا ہے. ممبر پر امام کی بات چلے گی, آپ کی بات نہیں چلے گی. آپ کہیں اس کو اس طرح بیان کیجئے, کبھی نہیں ہوگا. الحمدللہ اس مسجد میں میرا 27 جنوری کو 33 سال مکمل ہو گئے. 1-2 سال نہیں, 33 سال الحمدللہ, اللہ فضل و کرم سے. تو میں اپنے اس انداز میں ہی اپنے اس کاموں کو جاری رکھا. میں بڑا نرم بھی ہوں اور جہاں کڑا ہونے کی باری آتی ہے تو میں کڑا بھی ہوں. تو کلاس کا معاملہ اسی انداز سے آپ سمجھیے, بہت اچھے انداز میں سوال کیجیے اور الحمدللہ سوال کا جواب دیا جائے گا, بتایا جائے گا. اور اگر کوئی آدمی یا کوئی بہن اس قسم کی بات کر لے جو خلاف ہے تو ہو سکتا ہے کہ غصہ میں کچھ ہم آپ کو بول دیں, پھر بعد میں آپ سے معافی مانگ سکتے ہیں, ایسا ہو سکتا ہے, لیکن غصہ میں کچھ بلا سکتا ہے. تو اس چیز کو یاد رکھیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی بے ادبی ہوئی ہے تو آپ نے اپنے لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کیا ہے. اگر غیر کے لوگ ہیں تو وہاں پر اور زیادہ نرم ہو گئے, لیکن اپنے لوگوں سے غلطی اور بھول ہوتی ہے, جن کو سکھایا جاتا ہے, جن کو پڑھایا جاتا ہے, اس پر زیادہ غصہ آتا ہے کہ لوگ کہیں گے ارے آپ کی مجلس میں رہنے والے تو ایسے ایسے بے ادب گستاخ قسم کے لوگ ہیں. تو صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہوا, آپ کے ساتھ استاد بدنام ہوئے اور استاد کے ساتھ ساتھ جمعیت اور جماعت بدنام ہوتی ہے. اس لیے اس کو مد نظر رکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے, آمین. کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتی ہے. کلاس انشاءاللہ کل وہ عربی والی میم نہیں آئے گی.